دن کا ٹھکانہ ہے یہ، اور ایک نا ہے یہ، ساری دنیا کے مصطفیٰ کی طرف دیکھیے، نفس نفسی کا ہوگا سما۔ دوستو دستک ٹوڈے چینل پر آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ دوستو ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں خاص پروگرام جس کا عنوان ہے 12 امام اور 12 پیغام۔ تو آئیے بغیر دیر کی آپ کو ہم پروگرام کی طرف لے چلتے ہیں اور سنیے انس قاری کے سوال اور ان تمام علماء کرام کے جواب۔ ناظرین کرام آداب، میں محمد انس قادری رضوی دستک ٹوڈے کی خاص پیشکش 12 امام 12 پیغام کی ایک نئی کڑی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے مختلف موضوعات پر ہم علماء کرام سے گفت و شنید کر چکے ہیں۔ آپ کے نیک تاثرات ہم تک پہنچ رہے ہیں اور یقیناً وہ ہمارے لیے حوصلہ فزاں ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ ایک نئے مہمان قاری شرافت حسین صاحب حاضر ہیں۔ آئیے آپ کو ان سے روبرو کراتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں قاری شرافت حسین قادری صاحب۔ حضرت ہم آپ کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں کہ آپ دستک ٹوڈے کے اس سیٹ پر تشریف لائے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت بلال جامع مسجد کے امام اور خطیب ہیں اور تقریباً 3 سالوں سے تعلیم نسواں کے تعلق سے کافی متحرک و فعال ہیں۔ شہر میں الہداد پور کے علاقے میں ایک مدرسہ جامعہ قادریہ تجوید القرآن للبنات کے آپ محتمم بھی ہیں۔ حضرت، اب میں آپ سے اپنا پہلا سوال کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ فلاحی عمارتیں مثلاً مسجد، مدرسے، اسکول، کالجز، ہاسپٹل، ان کی کیا اہمیت ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں ان کی تعمیر کرانے کے تعلق سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، قاری انس قادری صاحب نے بڑا اچھا عمدہ سوال پیش فرمایا، اور یہ پروگرام دستک ٹوڈے کے ذریعے بہت اچھا نشر ہو رہا ہے، لوگوں کے ذریعے اچھے تاثرات مل رہے ہیں۔ آپ کے سوال بھی ماشاءاللہ مناسب اور وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تو حاضرین، الحمدللہ، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس آیت مقدسہ کا نزول جب ہوا، بخاری شریف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب اس آیت مقدسہ کو لے کر سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، اور سید الملائکہ جبرائیل نے سید الانبیاء کی بارگاہ میں فرمایا، عرض کیا، اقرأ، پڑھیے، تو تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا اقرأ، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر سید الملائکہ جبرائیل نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے لحاظ سے دبایا، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احساس کیا، اور دوسری مرتبہ پھر سید الملائکہ جبرائیل نے عرض کی، اقرأ۔ پھر اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سید الملائکہ جبرائیل نے اپنے لحاظ سے دبایا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محسوس فرمائی۔ تیسری مرتبہ سید الملائکہ جبرائیل نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پڑھنا شروع فرما دیتے ہیں۔ حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جب سید الملائکہ جبرائیل نے اقرأ فرمایا تو نبی نے لا اقرأ فرمایا۔ تیسری مرتبہ جب سید الملائکہ جبرائیل نے اقرأ بسم ربک الذی خلق فرمایا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، تو اس میں
کچھ نکات ہمیں ملتے ہیں، کچھ ایسے اہم نکتے ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ لا اقرا فرمایا، تیسری مرتبہ جب اقرا بسمی ربک الذی سید الملائکہ جبرائیل نے نبی کو پڑھایا، نبی کی بارگاہ میں تلاوت کی تو نبی نے شروع فرما دی۔ نکات یہ ہیں کہ اگر تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلی مرتبہ ہی میں اقرا پڑھنا شروع فرما دیتے تو اللہ رب العزت پروردگار عالم کے اسم پاک کی جو برکتیں حاصل ہونے والی تھیں، اللہ کے بندوں کو، اللہ کے بندے ان برکتوں سے محروم ہوتے۔ لہٰذا 2 مرتبہ سید الملائکہ جبرائیل نے نبی کی بارگاہ میں اقرا فرمایا، لیکن نبی نے لا اقرا فرما کر تیسری مرتبہ جب سید الملائکہ جبرائیل نے عرض کی اقرا بسم ربک الذی کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، تو اللہ کے رسول نے پڑھنا شروع فرما دی۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معلم کائنات، اگر نبی سید الملائکہ جبرائیل کے پہلے ہی مرتبہ کہنے پر شروع فرما دیتے تو اہم چیز یہ کہ سید الملائکہ جبرائیل کو، جیسے کہ آج کے دور میں کچھ جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ سید الملائکہ جبرائیل استاذ ہیں، نبی شاگرد ہیں، گویا جبرائیل نے نبی کو پڑھایا، اس کا نبی نے خلاصہ فرما دیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج کے ڈیٹ میں جو تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان پاک اور پروردگار عالم کے اسم پاک کی برکتوں کے ذریعے جو ہمیں حاصل ہوتی ہے، الحمدللہ اس سے ہمارے سارے نکات کھل جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین بیان فرماتی ہیں کہ تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو آپ خاموش رہنے لگے، تنہائی پسند ہو گئے، اور کئی دنوں تک کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہا گزارنے لگے، یہاں تک ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی بارگاہ میں کتوشا پانی لے کر حاضر ہوتی اور نبی اسی پر گزارا فرماتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں ہم پر بے انتہا کرم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے اسم پاک کی برکتیں نبی کی تلاوت کے ذریعے ہمیں حاصل ہو گئی۔ اب دنیا کی جو بھی ہم تعلیم حاصل کریں، اگر اس تعلیم کی شروعات اللہ رب العزت کے اسم پاک کے ذریعے ہوتی ہے تو الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان پاک سے جو قرآن مقدس علم کی شروعات، تعلیم کی ابتدا ہوئی، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہمیں حاصل ہونے لگتی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اللہ کے نام سے ابتدا فرمائی، شروعات فرمائی، اور پروردگار عالم کے اسم پاک کی برکتوں کے ذریعے امت کو تعلیم عطا فرمائی، اب امت کو جو تعلیم میسر آئی، اگر ان تعلیم میں اسم الہیہ کی برکتیں ہم حاصل کرتے چلے جائیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم بالقلم کی تفہیم فرماتے ہوئے، اس کی تشریح فرماتے ہوئے کہ اگر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے جو قلم عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ انسان قید کر لے۔ قید کرنے سے مراد یہ ہے
کہ اسے قلم سے نوٹ کر لے۔ یہ لکھنا اور پڑھنا یہ کس نے سکھایا؟ اللہ رب العزت نے سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمیں نبی پاک کے وسیلے سے قلم عطا فرمائی، علم عطا فرمایا۔ اور دوسری مرتبہ جو اقرا کا لفظ آیا ہے تو اللہ مفسرین قرآن بیان فرماتے ہیں کہ اس اقرا سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو دوسرا اقرا نازل ہوا، اس سے قرأت مراد ہے، تعلیم قرآن مراد ہے۔ اب دنیا کا جو بھی علم قرآن کے حوالے سے ہم حاصل کریں گے، قرآن کے ذریعے حاصل کریں گے، چاہے وہ ڈاکٹری ہو، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، چاہے وہ دنیا کا جو بھی علم ہو، اگر قرآن کے حوالے سے اس میں الہی کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے ہم ترقی کی راہوں پر گامزن ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ مثلا قاری انس صاحب قبلہ نے جو سوال فرمایا کہ آج کے دور میں کالج، تعلیم اور فلاحی کام جو بھی ہیں، تو اگر اللہ تبارک و تعالی اس میں پاک کی برکتیں ہمیں حاصل ہوتی رہیں تو اس میں ترقی کے راہیں ہمیں ہموار ہوتی ملیں گی۔ وجہ کیا ہے کہ اگر اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں تو دنیا کا علم ضرور ہم حاصل کر لیں گے، لیکن انسانیت کا علم جو نبی پاک کے ذریعے ہمیں حاصل ہوا ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے آپ کے توسل جو علم ہمیں حاصل ہوا یہ ہمارے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر جب تشریف لائے تو آپ نے پہلی بنیاد مسجد اور مدرسے کی رکھی۔ مسجد اور مدرسے کی رکھنے کا مطلب یہ کہ اب اس کے ذریعے انسانیت کا پیغام پیش کیا جائے کہ تعلیم انسان کو کس لحاظ سے کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے، علم کس طریقے سے انسان کو فلاحی منزل تک پہنچاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، وہ اصحاب صفہ کے چبوترے پر مصطفیٰ جان رحمت نے جو صحابہ کرام کو تعلیم فرمائی، وہ تعلیم کا یہ اثر ہوا کہ 13 سال مکی زندگی جو اہل مکہ نے نبی پر تنگ کر دی تھی، جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم کو، قرآن عظیم کی تعلیم کو عام فرما کر اپنے صحابہ کو تیار فرمایا، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ مکہ کی جہالت دور ہوتی ہوئی نظر آئی، اور رسول باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ جو اہل مکہ نے محسوس کیا تھا، جس کا علم انہیں حاصل نہیں ہو پایا تھا، جب رسول پاک نے مدینہ منورہ میں اپنے صحابہ کو قرآن کی تعلیم دی اور یہ قرآن کی تعلیم اہل مکہ کے درمیان عام ہوئی، تو اس کا اثر آپ کو دیکھنا ہو تو فتح مکہ کے ذریعے دیکھیے۔ رسول باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ معظمہ پہنچتے ہیں تو رسول پاک کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج بدلے کا دن ہے، لیکن تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، آج کرم کا دن ہے، آج مہربانی کا دن ہے، آج اللہ کے بندوں پر اللہ کی رحمتوں کو عام کرنے کا دن ہے۔ لہٰذا فاتح مکہ بن کر نبی تشریف لے گئے، لیکن ایک بھی کوئی خون ریزی تک نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر نے کہا ہے کہ یہی ہے آرزو میری کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے اور ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ناظرین، یہ زبان میری ہے لیکن یہ تعلیم رسول باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے، جو نبی پاک نے مدینہ منورہ میں رہ کر دین اسلام قرآن عظیم کی تعلیم کی خدمت کے ذریعے اہل مکہ کو مؤثر اور متاثر کیا۔ تشریف کے تعلق سے اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ یوم الجمعہ سید الایام یعنی جمعہ کے روز جو درود شریف جو میرے عاشق بندے مومن مجھ پر پڑھتے ہیں، میں خود انہیں سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور دنوں میں 70,000 فرشتے تقریباً درود و سلام صبح اور شام لے کر جہاں جن جگہوں سے بھی بندے مومن عاشق رسول پڑھتے ہیں وہ لے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کی یہ فضیلت ہے کہ کوئی بھی بندے مومن اگر نبی سے عشق کرتا ہے، نبی سے پیار کرتا ہے، تو وہ اللہ کی سنت سمجھ کر، ملائکہ کی سنت سمجھ کر، آیت مقدسہ کی تعلیم سمجھ کر وہ درود شریف کا ورد کرتا ہے، اور درود شریف یہ قرب الہی کے لیے ایک بہترین عمل ہے کہ بندے مومن جب نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے اس وقت تک کہ وہ اللہ رب العزت سے قریب ہوتا ہے۔ لہٰذا درود پاک یہ ہر بندے مومن کو ضرور عمل کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور اس مبارک موقع پر جب جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعقاد ہوتا ہے، آج کے اس پرفتن ماحول میں ہمارے نوجوان خرافات میں مشغول ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے درود پاک کے تعلق سے کتنی اہم فضیلت خود قرآن عظیم کے حوالے سے ہمیں عطا فرمائی، تو چاہیے کہ ہم جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خصوصیت کے ساتھ درود شریف کا ورد کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، اور درود شریف پڑھتے ہوئے جلوس محمدی کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھیں۔ ماشاء اللہ حضرت، آپ نے بہت اچھی رہنمائی فرمائی۔ دیکھیے، جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام میں نازل ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، درود شریف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کا ایک طریقہ ہے، اور ذکر رسول یہ مطلوب شرعی ہے، یعنی شریعت چاہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، اور وہ کیا ہی بہتر ذکر ہے کہ جس کا حکم اللہ پاک نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ بہرحال آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت، ہم یہ پوچھنا چاہیں گے، آپ ناظرین کرام کو بتائیں کہ سلام کو عام کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ کہ آج کل وہ نئے نئے ٹرینڈ چلے ہوئے ہیں، سلام کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی رائج ہو چکی ہیں ہمارے معاشرے میں، تو سلام ہی کرنا چاہیے یا پھر وہ چیزیں ہی کافی ہیں؟ اس بارے میں کچھ آپ روشنی ڈالیں۔ ماشاءاللہ، دیکھیے ناظرین، آج کے اس دور حاضر میں ماشاءاللہ آپ نے بڑا عمدہ سوال کیا، کیونکہ سلام کے تعلق سے بہت سارے مقامات پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ ہاتھوں سے اشارہ کر دیتے ہیں، یا ہاتھ دکھا کر کے کہہ دیتے ہیں، یا ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ گٹکا پان منہ میں رکھے ہوئے اور بس ہوں ہاں کر کے سلام کی اہمیت کو وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، بس وہیں ختم ہو جاتا ہے، جبکہ سلام ایک دعا ہے۔ اور سلام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کا ایک مومن پر حق ہے کہ وہ جب تمہارے لیے دعا کرے تو تم اس کے لیے بھی دعا کرو۔ ایک مومن جب سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، تو دوسرے مومن کا یہ حق ہے کہ وہ مومن اس کا جواب اس انداز میں دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تم پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں، تمہارے لیے بھی سلامتی ہو۔ اس لیے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندے مومن تم سے سلام کرے، تم اس کے جواب میں ایک لفظ بڑھا کر کے اس کی دعا میں مزید اضافہ کرو۔ حاضرین، آج کے اس ماحول میں فقط اشاروں میں ہی سلام کر کے ہم اس کی اہمیت کو بالکل گھٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا کہ تو سلام کو ہم وہ اہمیت نہیں دینا چاہتے ہیں، سلام کو ہم دعا نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ سلام ایک دعا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے اس تعلق سے کہ ایک بندے مومن جب ایک مومن سے سلام کرتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے،
تو اس کے ہاتھ ایک دوسرے سے چھوٹنے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت ان دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، آپ خود محسوس کریں کہ سلام کی برکتیں ہمیں کس قدر میسر آتی ہیں اگر ہم اس کی اہمیت کو سمجھ کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنت سمجھ کر کے اس کو عام کریں۔ اور عام کرنے کا رسول پاک نے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ سلام کو عام کرو، بلکہ یہاں تک کہ پہلے سلام بعد میں کلام۔ تو چاہیے یہ کہ ہم اگر کوئی بندے مومن سے ملاقات کریں تو پہلے سلام کریں، بعد میں اس سے کلام کریں، یعنی شروعات دعا سے ہو۔ یہ مومن کی ایک علامت اور پہچان ہے۔ ماشاء اللہ حضرت، بہت اچھی رہنمائی آپ نے فرمائی کہ کلام کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی ہے السلام قبل الکلام۔ بڑی تیزی کے ساتھ حضرت آخری سوال آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پانی کی کیا اہمیت ہے؟ پانی لوگ بلا وجہ ضائع کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں، پانی یہ اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے۔ بے شک۔ آج کے اس دور میں پانی کی اہمیت کو حقیقت میں انسان نہیں سمجھتے ہیں اور اسے بے انتہا ضائع کرتے ہیں، جبکہ پانی ہی ایک ایسی چیز جس کو اللہ رب العزت نے انسان کے پاکی کے لیے بنایا۔ انسان اس پانی کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، نماز روزے تلاوت کے لائق بناتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اس تعلق سے کہ اگر تمہیں سمندر بھی مل جائے تو تم اتنا ہی پانی کا استعمال کرو جتنا کہ تمہیں ضرورت ہو۔ بعض موقع پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی انسان ہمارے فائدے کے لیے کہیں پانی کا اہتمام کرتا ہے تو ہم اس پانی کو اہمیت نہ دے کر ٹوٹی نل وغیرہ کھول کر کے اور اسے ضائع کرتے ہیں، جبکہ یہ ضائع کرنا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں بروز حشر ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہے۔ لہٰذا پانی کی ہم قدر کریں، یہ اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے۔ یہاں پر ایک موقع پر مجھے حضرت خلیفہ ہارون رشید کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ پانی کی اہمیت کو آپ کو پانی کا احساس ہوا، پیاس کا احساس ہوا، تو آپ نے اپنے خادم سے پانی طلب فرمایا، اور جب پانی خادم لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہیں ایک عالم دین تشریف فرما تھے۔ انہوں نے پانی پینے سے روک دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے بادشاہ سلامت، اے خلیفہ ہارون رشید، اگر آپ جنگل بیابان میں ہوں اور شدید پیاس ہو، پانی میسر نہ آئے، تو آپ اس ایک گلاس پانی کو کتنی قیمت سے خرید سکتے؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ میں اس پانی کو خریدنے کے لیے اپنی آدھی سلطنت دے سکتا ہوں۔ وہ عالم دین نے ارشاد فرمایا کہ خلیفہ آپ اس پانی کو نوش فرمائیں۔ خلیفہ نے جب پانی پی لی تو پانی پینے کے بعد میں اس پانی کی اہمیت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، وہ عالم دین پھر سوال کرتے ہیں کہ اے خلیفہ، اگر یہی پانی جو آپ نے پیا ہے آپ کے جسم سے نہ نکلے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ اس پانی کو نکالنے کے لیے میں اپنی آدھی سلطنت دے سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، آپ اس سے خود محسوس کریں کہ پانی کی افادیت کیا ہے، کہ ایک انسان پیاسا ہو اور اگر اسے پانی مل جائے تو اس سے پانی کی اس کو پانی کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ لہٰذا پانی کو ہم ضائع نہ کریں۔ کہیں اگر چلتے پھرتے بھی کوئی پانی گرتا ہوا ہمیں نظر آئے تو ہم اسے بند کریں، احتیاط کریں۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات آپ نے بتائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ اگر آپ کے پاس وافر مقدار میں بھی پانی موجود ہے، سمندر بھی ہے، تو پھر آپ کو پھر بھی بے دریغ پانی نہیں خرچ کرنا ہے، آپ کو اسراف نہیں کرنا ہے۔ بالآخر حضرت، میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں اور قارئین کرام کی جو ہے شرعی رہنمائی فرمائی۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے دستک ٹوڈے کی خاص پیشکش 12 امام 12 پیغام کی نویں کڑی۔ ناظرین کرام، ہمیں آپ کے میسیج موصول ہو رہے ہیں اور یقیناً وہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا سبب ہیں، لہٰذا ہمیں امید ہے کہ آپ اگلے 3 دنوں تک 12 دنوں تک مکمل اس سیریز کو دیکھیں گے اور اپنے مفید مشوروں سے ہمیں نوازتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، آپ کے میسیجز، آپ کے کمنٹس ہمیں موصول ہو رہے ہیں اور یقیناً
وہ ہمارے لیے آگے کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایک اہم رول ادا کریں گے. تو آپ اپنے کمنٹس، اپنے مشورے، اپنی محبتوں سے ہمیں نوازتے رہیں. یہ ہماری حوصلہ افزائی کا بھی سبب ہے. اب میں محمد انس قادری آپ سے بداع چاہتا ہوں. جلد ہی ملیں گے نئے کڑی کے ساتھ، ایک نئے عالم دین کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے. اللہ حافظ.